حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 1 کے 11ویں رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کے 96 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گا اور کہیں کہیں مختصر تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ارشاد ہوتا ہے اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے بعد رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو معجزات، اور ہم نے اس کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ کیا جب بھی لائے تمہارے پاس وہ چیز کہ جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے تکبر کیا، پس ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، مثلا مردہ کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، مبعوث و اپاہج کو تندرست کرنا اور مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکنا وغیرہ۔ یہ سب بینات ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی واضح دلیلیں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ بینات سے مراد انجیل اور اس میں درج شدہ جمیع احکام حلال و حرام بھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور بعض انجیل مراد لیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد اسم اعظم ہے، اور جبریل علیہ السلام کو مراد لینے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا خصوصیت ہے، حالانکہ وہ ہر نبی پر وہی لایا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچپنے سے آخر تک ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے، اور جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو آسمان پر جبریل خود ان کو ساتھ لے گئے تھے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے بھی انسانی شبیہ میں آئے تھے۔ یہ مجموع البیان میں لکھا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، لعنت ہے اللہ کی ان پر بوجہ ان کے انکار کے، پس ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ تھے وہ بہت چیزوں کو واضح طلب کرنے والے، اور جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچانا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا، پس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودی لوگ عربوں پر یعنی اوس و خزرج پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سے فتح طلب کرتے تھے، یعنی جب یہ لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو یہودی ان کو کہا کرتے تھے کہ جب رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کے ہم رکاب ہو کر تمہارا پتہ صاف کریں گے، خدا ہم کو ان کی بدولت تم پر فتح دے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی انکاری ہو گئے اور اوس و خزرج مسلمان ہو گئے۔ پس معاذ بن جبل وغیرہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، پہلے ہم مشرک تھے
تو تم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنا کر ہم پر فتح طلب کرتے تھے اور خدا سے دعائیں مانگتے تھے، اور جب وہ تشریف لائے ہیں تو تم انکار کرتے ہو۔ تو سلام بن مشکم یہودی جو بنی نزیر سے تھا کہتا تھا کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے تھے۔ یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے اپنی تفسیر میں۔ تفسیر مجموع البیان میں تفسیر عیاشی سے بروایت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ اور وحیر اور احد کے درمیان ہوگی، بس اسی مقام کی تلاش میں وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ان کا گزر ایک پہاڑ سے ہوگا جس کو حداؤ یا حداد کہا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ احد اور حداد ایک ہی جیسے لفظ ہیں، پر سمجھا کہ وہ یہی مقام ہے، تو اسی پہاڑ کے گرد و نواح میں وہ متفرق ہو کر اتر پڑے۔ تو کچھ تیمہ میں، کچھ فدق میں، کچھ خیبر میں وہ آباد ہو گئے۔ پس تیمہ والے اپنی دوسری برادری کی ملاقات کے لیے گھر سے تیار ہوئے تو بنی قیس کا ایک شخص ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اس سے اونٹ کرائے پر لیے۔ اس عرابی نے ان کو بتایا کہ میں تم کو عیر اور احد کے درمیان سے لے کر گزروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہنچنا تو ہمیں خبر دینا۔ پس جب مدینے کی زمین میں پہنچے تو عرابی نے کہا کہ یہ احد ہے اور وہ عیر ہے، یعنی اب تم ان دو مقاموں کے درمیان میں ہو۔ پس وہ اونٹوں سے اتر پڑے اور عرابی کو کہا کہ ہمیں اپنا مطلوب مل گیا ہے، اب ہم کو تیرے اونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، تو بے شک جا سکتا ہے۔ اور وہاں سے فدا کو خیبر کے یہودیوں کو خط لکھا کہ ہم نے وہ مقام تلاش کر لیا ہے، بس تم یہاں چلے آؤ۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ ہم اب آرام سے یہاں آباد ہیں اور یہاں ہم نے مال و متاع جمع کر لیا ہے اور ہم تمہارے قریب بیٹھے ہیں، جب وہ وقت آیا تو ہم فوراً پہنچ جائیں گے۔ پس انہوں نے مدینہ بسایا اور اپنے مال جمع کیے۔ جب ان کے پاس مال زیادہ ہوا تو عرب کے بادشاہ طبا کو خبر پہنچی، اس نے ان پر چڑھائی کر دی اور یہ اپنے قلعوں میں داخل ہو گئے۔ بہت دیر تک اس نے محاصرہ کیے رکھا اور آخرکار ان کو امان دے دی اور کہا کہ مجھے تمہاری آبادیاں پسند ہیں، لہٰذا میں یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، جب تک وہ نہ تشریف لائیں گے دوسرے کسی کو ہم یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بس انہوں نے کہا کہ میں تم میں اپنے خاندان سے کچھ آدمی ٹھہراتا ہوں تاکہ ان کی آمد پر یہ بھی ان کی نصرت کریں گے۔ بس اس نے اوس و خزرج دونوں قبیلے وہاں چھوڑ دیے اور خود چلا گیا۔ جب اوس و خزرج تعداد میں زیادہ ہو گئے تو انہوں نے یہودیوں کے اموال پر دست درازی شروع کر دی۔ پس یہودی ان کو کہتے تھے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار مسلمان ہو گئے اور یہودی اپنی ضد پر اڑ گئے۔ چنانچہ آیت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ بیسما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب۔ بڑی ہے وہ چیز کہ نہ بھیج دیا ہے بدلے اس کے انہوں نے اپنے نفسوں کو انکار کر کے اس چیز کا جو نازل کیا اللہ نے، اس سے حسد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، پس حاصل کیا انہوں نے غضب بالائے غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو ہم پر اتری، اور کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہو، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین،
بس کہیے کہ پھر کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کہ تم مومن ہو؟ اگر تم مومن ہو، ان پر ایمان لائے تھے، تو بھی ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تحقیق آئی تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات، پھر پوجا تم نے گوشالہ اس کے پیچھے، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تنزیل کے لحاظ سے یہ آیتیں وہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہی ہیں، لیکن ان کی تعویل قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ تو معلوم ہے کہ جو شخص کتب سماویہ میں سے ایک کا انکار کرے، گویا اس نے سب کتابوں کا انکار کیا۔ اسی طرح جو ایک نبی کا انکار کرے، گویا وہ سب نبیوں کا منکر ہے۔ اور جو ایک امام و خلیفہ برحق کا منکر ہو، گویا وہ تمام ائمہ و خلفائے برحق اور سب انبیاء علیہ السلام جملہ کتب سماویہ کا منکر ہے۔ چنانچہ انہی آیت کی تفسیر میں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ملخص ترجمہ یہ ہے کہ خدا نے خبر دی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا اس کا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ان سے ہر اس چیز پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا جو وہ نازل کرے گا، بس ایک کے ساتھ ایمان بغیر دوسرے کے ناقابل قبول ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی ان سب پر ایمان لانا۔ اسی طرح میری نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ خدا نے علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان لانا بھی فرض کیا ہے۔ بس جو شخص میری نبوت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور علی علیہ السلام کی ولایت کا کفر کرے، تو گویا اس کا میری نبوت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ بروز محشر جب تمام مخلوق جمع ہوگی تو منادی اللہ کی جانب سے ندا کرے گا تاکہ مخلوق میں سے مومن و کافر جدا جدا ہو جائیں۔ بس ندا آئے گی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور دوسری آواز آئے گی اے خلق خدا تم بھی اس کلمے کو دہراؤ۔ تو دہریت کے قائل گونگے ہو جائیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور باقی تمام مخلوق یہ کلمہ اپنی زبانوں پر جاری کرے گی۔ پھر ندا آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مشرکین اور بت پرستوں کے سوا تمام لوگ یہ کلمہ زبان پہ جاری کریں گے، اور مشرکین اور بت پرستوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور وہ گونگے ہوں گے، پس یہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر ندا آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سوائے مسلمانوں کے باقی تمام لوگ اس کلمے کے دہرانے سے گونگے اور زبان بستہ ہو جائیں گے اور جدا ہو جائیں گے۔ پس عرصہ محشر سے آواز آئے گی کہ اب ان اقرار کرنے والوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اچانک اللہ کی جانب سے ایک اور آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یعنی ان کو ٹھہراؤ کیونکہ ان سے ابھی پوچھنا ہے۔ فرشتہ عرض کریں گے اے اللہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تو کر چکے ہیں، اب ان سے مزید سوال کون سا باقی ہے؟ تو آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عن ولایت علی ابن ابی طالب و آل محمد علیہ السلام، یعنی ان کو کھڑا کرو کیونکہ ان سے علی علیہ السلام اور آل محمد علیہ السلام کی ولا کا سوال باقی ہے۔ اگر اقرار ولا نہ ہوگا تو میری ربوبیت اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ میں نے ان پر یہ شہادت بھی فرض کی ہے۔ پس جو اقرار کرے گا وہی ناجی ہوگا اور جو نہ کرے گا وہ ناگی ہوگا۔ پس بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی علیہ السلام کی ولا کے قائل تھے اور آل محمد علیہ السلام کے محب تھے، حالانکہ وہ جھوٹ کہتے ہوں گے اور خیال کریں گے کہ ہم اس جھوٹ سے جان چھڑا لیں گے۔ پس کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ علی علیہ السلام کی گواہی پر موقوف ہے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا علی، تو آئے گا اور کہے گا کہ خود جنت میں میرے دوستوں کہ جنت خود میرے دوستوں کی گواہ ہے اور جہنم میرے دشمنوں پر شاہد ہے۔ پس جس کا اقرار ولایت صحیح ہوگا، نصیب میں جنت ان کو اٹھا کر محلات بہشت میں داخل کر دے گی، جہاں اس کو کوئی تکلیف اور رنج نہیں پہنچے گا۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو اس چیز کو جو دیے ہم نے تم کو طاقت سے، اور سنو
انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور داخل ہو گئی ان کے دلوں میں گوسالہ کی محبت بوجہ کفر کے، کہ کہہ دو کہ بری ہے وہ چیز جس کا امر کرتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 94 میں ارشاد ہوتا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے ہی قیامت کا گھر، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے ہی قیامت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف بغیر اور لوگوں کے، پس خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز وہ خواہش نہیں کریں گے موت کی بوجہ ان اعمال فاسدہ کے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، واللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور البتہ پائے گا تو ان کو زیادہ حریص ان لوگوں سے دنیا کی زندگی پر، اور بعض مشرکین بھی حتیٰ کہ چاہتا ہے ان کا ہر فرد یہ کہ اس کو ایک طولانی عمر دی جائے، یہاں تک کہ 1000 سال تک کی، حالانکہ یہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، یعنی ان کی اگر عمر زیادہ ہو جائے گی تو یہ نہیں کہ وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے، اور خدا آگاہ ہے ان کے اعمال سے۔ حضرت امیر المومنین اسلام جنگ صفین میں ایک باغی قمیض میں مصروف جہاد تھے، تو ان کے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے اس کی مولا آپ ان باغی کپڑوں میں بغیر زرہ وغیرہ کے جہاد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا ان اباک لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیہ، یعنی تیرے باپ کو پرواہ نہیں کہ موت پر جا داخل ہو یا موت اس پر آ جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تکلیف سے گھبرا کر موت کی خواہش نہ کرے، بلکہ دعا مانگنی چاہیے کہ میرے اللہ اگر زندگی میں میری بہتری ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت میرے لیے بھلی ہے تو مجھے موت دے۔ اس کا مطلب یہ کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مصائب کے وقت بے صبری اور بے شکری سے کام نہ لے، بلکہ ہر حال میں خوشنودی اور رضامندی کو اللہ کی پیش رکھ کے اور اس کی قضا پر راضی رہے۔ آیت مجیدہ میں یہودیوں کی خطاب ہے کہ اگر جنتی ہونے کے دعوے میں تم سچے ہو تو موت کی خواہش کرو، لیکن ان کے بعد وہ خود فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو دل میں چونکہ اپنے جھوٹے ہونے کا یقین ہے، وہ آخرت میں اپنا نصیب جہنم سمجھتے ہیں، لہذا یہ اور مشرکین چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی عمر 1000 سال ہو تاکہ دنیا کی عیش جی بھر کر وہ حاصل کریں، لیکن زندگی یہ دنیاوی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو، موت آنے کے بعد ان کا داخلہ یقیناً جہنم میں ہوگا، اور یہ لمبی زندگی ان کو عذاب جہنم سے ہرگز نہ چھڑا سکے گی۔ تفسیر برہان میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کا معنی یہ ہے کہ اے گروہ یہود، اگر تم اپنے آپ کو جنتی اور ناجی سمجھتے ہو اور مقرب بارگاہ خداوندی صرف تم ہی ہو تو خدا کی بارگاہ میں جھوٹوں کے ہلاک ہونے کی دعا مانگو اور کہو کہ خدا جھوٹے پر موت نازل کرے، لیکن وہ ہرگز جھوٹے کے لیے موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنے کرتوتوں سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹے اور ظالم وہ خود ہیں۔ اور تفسیر مذکورہ میں امام حسن علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہودیوں پر اتمام حجت ہوئی تو ایک گروہ یہود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے ایک رئیس کا حسین و جمیل نوجوان فرزند کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو کر لا علاج ہو چکا تھا، آ کر عرض گزار ہوا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے بھائی علی علیہ السلام کو حکم دیجئے کہ وہ ہمارے اس مریض کے لیے تندرستی کی دعا مانگے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی السلام
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے. نوجوان کی حالت بہت خراب تھی. آپ نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کے لیے دعا مانگو. حضرت علی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ نوجوان فوراً تندرست ہوا اور اپنی اصلی حالت میں پلٹ آیا. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. اس نوجوان کا باپ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کے اسلام سے مجھے اس کی وہی بیماری محبوب تک تھی. وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری یا تیرے بھائی کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کی مصیبت کٹ چکی تھی لہٰذا وہ تندرست ہو گیا. اگر تمہارا کوئی کمال ہے تو میرے لیے حضرت علی علیہ السلام بد دعا کریں کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤں, بس میں مان جاؤں گا کہ واقعی تمہاری دعا مقبول ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر چند سمجھایا کہ تندرستی اللہ کی نعمت ہے, اس کی بے قدری نہ کرو بلکہ اس کا شکر کرو. اس نے پھر اپنے اسی قول کو دہرایا تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو میرے بھائی علیہ السلام کی بد دعا سے بیماری میں مبتلا ہو گیا تو کہے گا کہ اتفاق سے میری مصیبت لکھی تھی لہٰذا یہ بد دعا کا اثر نہیں ہے جیسا کہ تو نے اپنے فرزند کی تندرستی پر یہی کہا. یہودی نے کہا کہ ہرگز یہ نہ کہوں گا بلکہ آپ کی صداقت مان جاؤں گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو فرمایا یا علی یہ کافر اپنی سرکشی و تمرد سے باز نہیں آتا لہٰذا اس کو اپنی بد دعا کا مزہ چکھاؤ. بس حضرت علی علیہ السلام نے بد دعا کی اور یہودی اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں اس کا نوجوان فرزند پہلے مبتلا تھا. اس کے بعد وہ حضور سے معافی مانگ لے گا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے حق میں دعا کی جائے اور خدا تجھے معاف کر دے تو پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو جائے گا اور خدا تیرے دل کی حالت کو بہتر جانتا ہے. اگر تو اپنے فاسد خیالات سے صحیح معنوں میں تائب ہو جائے گا تو خدا تجھے ضرور معاف کر دے گا. وہ جواد و کریم ہے. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وارد ہوئے تو فدق کے یہودی عبداللہ بن سوریہ کو لائے. پس ابن سوریہ نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نیند کیسی ہے, کیونکہ ہمیں آخری نبی کی نیند کے متعلق خبر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ سوال کیا کہ بچہ ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہڈیاں رگیں اور پٹھے باپ سے اور گوشت خون اور بال ماں سے ہوتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر پوچھا بچہ بعض اوقات پدری رشتہ داروں کے مشابہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مادری رشتہ داروں سے ملتا جلتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد و عورت میں سے جس کی منی غالب آ جائے بچہ اسی کی مشابہت حاصل کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر پوچھا کہ بعض لوگوں کے بچے نہیں ہوتے اور بعض کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر منی خراب ہو تو بچہ نہیں ہوتا اور اگر منی صاف ہو تو بچہ ہوتا ہے. اس نے کہا یہ بھی درست ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اپنے رب کی تعریف کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل ہو اللہ احد سنائی. ابن سوریہ نے کہا ٹھیک ہے. پھر پوچھا کہ آپ کے پاس کون فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل. تو ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے کیونکہ جنگ و سختیوں کی خبریں لاتا ہے, اور میکائیل سرور اور خوشی کی خبر لاتا ہے, وہ ہمارا دوست ہے. اگر تیرے پاس بجائے جبریل کے میکائیل آتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. یہ دیکھے بہانے بازی. تمام چیزیں ٹھیک ہیں, جب ایمان لانے کی بات ہوئی تو انکاری ہو گیا. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے سبق حاصل کریں, اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.